اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے میرے بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے جسے دنیا کے اندر پیدا کر دیا اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے میرے بندو، ایسا مت سوچنا کہ تم مر جاؤ گے اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا، بلکہ جب قیامت کے دن تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرہ برابر رائی اور سرسوں کے دانے کے برابر کوئی نیک کام کر کے گیا ہوگا، کل قیامت کے دن اپنی نیکی کو اللہ کیا دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور کوئی آدمی ذرہ برابر اور رائی کے دانے کے برابر یعنی معمولی سے معمولی گناہ کر کے گیا ہوگا، وہ اپنے گناہ کو کل قیامت کے دن پا جائے گا، اللہ کے سامنے اسے دیکھ لے گا. اللہ میں تو نیک کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں تو بے نمازی کا نمازی بننا چاہتا ہوں، اللہ میں روزہ نہیں رکھتا تھا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں بدکار تھا میں نیکوکار بننا چاہتا ہوں، اللہ میں پیسے کو بچا بچا کر کے رکھتا تھا، اللہ تیری راہ میں اپنی دولت کو خرچ نہ کیا کرتا تھا، اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں نیک کام کر کے نیکوکار بننا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اے میرے بندے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بس کہنے کی بات ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی امانت ہے. ہمارے اور آپ کے اوپر ہماری زندگی میں ایک ایسا ٹائم آئے گا جس دن یا جو دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اور جس دن ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بندو، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ اس کے بندے دنیا کے اندر جانے کے بعد اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. انہی چیزوں کو آزمانے کے لیے اور انہی چیزوں کا امتحان لینے کے لیے
اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے. آپ غور کریں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, میرے بندو تم میں سے ہر ایک کے اوپر موت آئے گی اور تمہیں مرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے میرے بندو, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے جسے دنیا کے اندر پیدا کر دیا اسے ایک نہ ایک اس دنیا سے جانا پڑے گا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے میرے بندو, ایسا مت سوچنا کہ تم مر جاؤ گے اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا, بلکہ جب قیامت کے دن تمہارے کیے کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرہ برابر رائی اور سرسوں کے دانے کے برابر کوئی نیک کام کر کے گیا ہوگا, کل قیامت کے دن اپنی نیکی کو اللہ کیا دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور کوئی آدمی ذرہ برابر اور رائی کے دانے کے برابر یعنی معمولی سے معمولی گناہ کر کے گیا ہوگا, وہ اپنے گناہ کو کل قیامت کے دن پا جائے گا, اللہ کے سامنے اسے دیکھ لے گا. پتہ یہ چلا ہم اور آپ جس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اعمال انجام دیں گے, ان کاموں کا بدلہ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن ضرور ملے گا. اور خود رسولہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے جو صورت تلاوت کی ہے, آپ اس میں غور کریں. اللہ رب العالمین نے اس میں ساری انسانیت کو گھاٹے اور خسارے والا قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی, سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں, تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو, دنیا کے اندر میں نے جس انسان کو پیدا کر دیا ہے, تمہارے پاس دولت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, تمہارے پاس شہرت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, تم دنیا کے چپے چپے اور دنیا کے کونے کونے میں مشہور کیوں نہ ہو جاؤ, تمہاری طاقت, تمہاری دولت اور تمہاری شہرت کا تذکرہ دنیا کے چپے چپے اور دنیا کے گوشے گوشے میں کیوں نہ ہونے لگے. لیکن اے میرے بندو, تم حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے ہو, تم گھاٹا اٹھانے والے ہو, تم خسارہ اٹھانے والے ہو اگر یہ چار چیزیں تمہارے اندر پائی نہیں جاتی ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کیا. پتہ یہ چلا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا, اپنے آپ کو مسلمان بنا لینا, جمعہ کے دن مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھ لینا, عید اور بقرعید کے دن جا کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھ لینا, رمضان کا مہینہ آنے پر روزے رکھ لینا اور قرآن کی تلاوت کر لینا, اور بقیہ سال کے 11 مہینوں میں تم دین سے اپنے آپ کو دور کر دینا, یہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک کام کیا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے, لوگوں کو صبر کی باتیں بتاتے رہے, لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کرتے رہے, کون سا راستہ تمہارے لیے جنت اور کامیابی کا راستہ ہے, کون سے راستے پر چلو گے تب تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور کون سا راستہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوگا. تو پتہ یہ چلا اگر ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو انجام دینا پڑے گا. آپ غور کریں, اللہ رب العالمین نے اس سورت کی شروعات ہی میں زمانے کی قسم کھا لیا اور قسم کھا کر کے اس چیز کو بتایا ہے تاکہ اس معنی میں تاکید پیدا ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے بندو, تمہاری زندگی کا ایک ایک منٹ, تمہاری زندگی کا ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا پڑے گا. اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے مفسر گزرے ہیں امام رازی رحمہ اللہ, انہوں نے سورت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں نے اس سورت کو تب سمجھا جب بازار میں برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا, بازار میں برف بیچ رہا تھا لیکن اس کے برف کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار سامنے نہیں آ رہا تھا, اس کا برف پگھل رہا تھا, گلا جا رہا تھا, ختم ہو رہا تھا. وہ بازار میں چیخ چیخ کر کے کہنے لگا
بازار والوں ہے بستی والوں اب تو آ جاؤ میرا برف خرید لو، مجھے منافع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نفع کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں میرا برف بڑی تیزی کے ساتھ گل رہا ہے، اے لوگوں اگر اب میرے برف گل گئے اور ان برف کو کسی نے خریدا نہیں تو میری پونجی ختم ہو جائے گی، میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا، میرا راس المال ختم ہو جائے گا اور میری ساری کی ساری پونجی اور بھرتی ختم ہو جائے گی۔ امام راضی کہتے ہیں سیم ہی معاملہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھا، جیتے جی جب تک ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر زندہ رکھا، صحیح سالم رکھا، موت نہ آئی، بیماریاں ہمارے قریب نہ آئی، مصیبتیں ہمارے قریب نہ آئی، پریشانیاں اور تکلیفیں ہمارے قریب نہ آئی، تب تک اگر ہم نے اللہ کو راضی نہ کر لیا تو جب موت کا ٹائم آئے گا اور انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کے سامنے موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ بندہ اللہ سے فریاد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ اللہ کہتا ہے جب ان لوگوں کے اوپر موت کا ٹائم آتا ہے، جب ان کے بدن سے اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، موت کا فرشتہ روح کو نکالنے کے لیے آنے والا ہوتا ہے، یہ مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب تو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب اس دنیا کے اندر بہت دیر تک کا مہمان میں نہیں بچا ہوں۔ یہ بندہ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑا موقع دے دے، اے اللہ تھوڑا چانس دے دے، لعلی اعمل صالحا۔ اے اللہ وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے اور اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم اور مہلت مانگتا ہے، لیکن وہ مہلت اس لیے نہیں مانگتا ہے اے اللہ میرے گھر کو مجھے سجانا ہے، اے اللہ زمین و جائیداد خریدنی ہے، بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا دنیا کے اندر کوئی اور کام کرنا ہے، نہیں اس ٹائم یہ بندہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں تو نیک کام کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تو بے نمازی کا نمازی بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں روزہ نہیں رکھتا تھا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بدکار تھا میں نیکوکار بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں پیسے کو بچا بچا کر کے رکھتا تھا، اے اللہ تیری راہ میں اپنی دولت کو خرچ نہ کیا کرتا تھا، اے اللہ تھوڑی دیر کے مہلت دے دے میں نیک کام کر کے نیکوکار بننا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے بندے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بس کہنے کی بات ہے، اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں جب تمہاری موت کا ٹائم آ جائے گا، جب کسی کے مرنے کا ٹائم آ جائے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کو متعین کیا ہے، جب وہ ٹائم آ جائے گا تو نہ تو ایک لمحہ پہلے موت آئے گی نہ ایک منٹ بعد موت آئے گی، جو اللہ نے وقت متعین کیا اسی وقت پر موت آ کر کے رہے گی۔ تو غور کریں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں اپنی امت کے لوگوں کو کیا تھا اور فرمایا اجتنب خمسا قبل خمس، اے میری امت کے لوگوں اگر اللہ نے تمہیں 5 چیزیں دے دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں 5 نعمتوں سے نواز دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں 5 چیزوں سے نوازا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ان 5 نعمتوں کو تم سے چھین لے، ان 5 نعمتوں کی تم قدر کر لو۔ 5 چیزیں اگر اللہ نے انسان کو دیا ہے تو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ان 5 چیزوں سے چھین لے، اسے ان 5 چیزوں کی قدر کرنے کی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیا وہ 5 چیزیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اے جوان اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیماریوں میں مبتلا کر دے، اس سے پہلے کہ تیری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تو بستر پہ چلا جائے، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے تو اپنی جوانی کی قدر کر لے، بڑھاپے سے پہلے تو اپنی جوانی کی قدر کر لے۔ جوانی کی قدر کرنے کا مطلب اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے اللہ رب العالمین کے گھر میں آ جا، اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے تو آجا اللہ کے دربار میں آ جا، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جا، تو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والا بن جا، تو دنیا کی تمام برائیوں کو پیچھے چھوڑ کر کے نیکوکار بن جا، متقی بن جا، پرہیزگار بندہ بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ بن جا، اپنی جوانی کی قدر کر لے اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اور ہم اور آپ تو شاید اب اس چیز کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں کہ کسی کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا مرحلہ کب بند ہو جائے کہ اس کے اوپر موت آ جائے۔ یہ موت نہ جوان کی جوانی دیکھتی ہے،
موت نہ تو بچپن کے عالم کو دیکھتی ہے اور نہ یہ موت یہ دیکھتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے اوپر کون سی تکلیف اور کون سی مصیبت آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے جب انسان کا ٹائم پورا ہوگا موت آ جائے گی۔ اس لیے جوان یہ نہ سوچے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تب مر جائیں گے، ہم بوڑھے ہوں گے تب اللہ کی عبادت کریں گے اور بڑھاپے میں ہمارے اوپر موت آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے یہاں خود ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے تمہیں پیسے والا بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت والا بنایا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کو چھین لے تو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لگا دو، اللہ کے گھر میں اپنے پیسے کو لگا دو۔ معاملہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہیں مالدار بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج کمانے والے تمہارے یہاں کما رہے ہوں، اللہ رب العالمین کشادگی کے ساتھ تمہیں روزی دے رہا ہو، کل ایک ایسا ٹائم آئے کہ تمہاری روزی کو تنگ کر دیا جائے، تمہاری آمدنی کا ذریعہ کم ہو جائے۔ کچھ ایسا کر کے جاؤ اللہ کے یہاں جن کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنی زندگی میں نیکیاں کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقات کر کے جاؤ۔ باتیں اگر بیان کی جائے تو شاید تکلیف ہو۔ آج اس مسلمان اور اس نوجوان کا معاملہ یہ ہے، یہ نوجوان اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے ہاتھ کو اس قدر بند کر چکا ہے، یا یہ مسلمان اس قدر بند کر چکا ہے۔ آج ناچ گانے کی مجلسیں ہوں، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، وہاں پیسوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان ایک دن میں 100-200 روپے کا گٹھا کھایا جا رہا ہے، مگر کسی یتیم کی کفالت کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی بیوہ کا سہارا بننے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے یتیم بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے تعلیم کے مرحلے کو انہیں بند کرنا پڑ رہا ہے، مگر آج اس قوم کے پاس اتنی جرأت نہیں، اس کے دل اتنے بڑے نہیں، اس کا دل اتنا کشادہ نہیں ہے کہ اس کے گاؤں میں، اس کے علاقے میں، اس کے سماج اور اس کے محلے میں اگر کوئی بھوکے مر رہا ہے تو اس کی مدد کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پیسہ بچا کے کہاں لے جاؤ گے؟ کیا قبر میں جب آپ کو دفن کیا جائے گا آپ کے بدن میں آپ کے پیسوں کو رکھا جائے گا؟ کیا آپ کے کفن میں جیب لگائی جائے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ پیسہ آپ کے مرنے کے بعد کسی اور کا ہو جائے گا، یہ دولت آپ کے مرنے کے بعد کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر موت آ جائے، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں اپنے پیسوں کو خرچ کرو، غریبوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کرو، یتیموں پر اپنے پیسوں کو خرچ کرو، بیواؤں کا سہارا بننے کی کوشش کرو۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اگر اللہ نے تمہیں بیمار نہیں بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں تندرستی دیا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو اس تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو۔ تندرستی بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی۔ ایک انسان جب اسے بیماریاں اپنے چپیٹ میں لیتی ہیں، چلتا پھرتا انسان کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ ایک انسان جسے اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے، جسے اپنی قوت پہ ناز ہوتا ہے، جب بیماریاں اس کے پاس آتی ہیں تو بھی بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بیماریاں کسی انسان کو اپنا شکار بنائیں، صحت کے ایام کو غنیمت جانو۔ آج ہمارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہماری سائیکل اور ہماری موٹر سائیکل چوراہے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اذان کے کلمات کو ہم سن رہے ہوتے اور ہم اپنے کاروبار سے کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آنا نہیں چاہتے۔ یقین مانو جب بیماریاں پکڑے گی، انسان بستر پہ جائے گا، اس وقت جب اذان کی آواز ہمارے کان تک پڑے گی، ہمارے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوں گے، اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے، میں تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اپنی تیری زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ رب العالمین کی ایسی مار پڑے گی کہ اگر تو مسجد تک آ جائے گا لیکن اپنی پیشانی کو اللہ کی زمین کو جھکانے کے لائق نہ بنے گا، تجھے کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ اللہ بیمار کر دے گا یا ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ تو بستر سے قبر پہ چلا جائے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ہو، یا اللہ کے گھر میں آنے کے تیرے پاس طاقت نہ ہو، وہ زمانہ آئے اس سے پہلے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، صحت کے ایام کو غنیمت جانے، تندرستی کے ایام کو غنیمت جانے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو انجام دیتے رہے۔ تین چیزیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو بزی کر دے، تمہاری زندگی میں مشغولیات آ جائیں، جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی جاتی ہے، انسان کی زندگی کی مشکلات اور انسان کی زندگی کی ذمہ داریاں اور ضروریات کو مکمل کرنا اسے مشغول بناتے جاتے ہیں۔
اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بہت زیادہ مشغول ہو جائے، ہم فرصت کے ایام کو غنیمت جانیں۔ کل ہم مشغول ہوں گے، ہمارے پاس ہو سکتا ہے صرف اتنا وقت ملے کہ ہم اذان کی آواز سنیں تب مسجد میں آئیں۔ آج اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ آؤ اذان سے پہلے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اذان کے بعد پہلے ہی آ جایا کرو۔ اگر فرصت ہے آپ کے پاس، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کو انجام دیا کرو۔ اور سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ اس پر ان اوقات میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ وہ اوقات یا وقت ایسا ہے جس وقت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو صحیح ثانی بنایا ہے، آج شام میں آپ جلدی سو جاؤ، رات میں فجر سے پہلے آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو۔ یہ ساری عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کی بنیاد پر اللہ کے ہمیں اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری نصیحت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارے پر موت آ جائے، مرنے سے پہلے تو اپنی زندگی کی قدر کرو، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے موت آئے سے پہلے تم اللہ والے بن جاؤ، موت آئے سے پہلے تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ، موت آئے اس سے پہلے کہ تمہارے پر موت آ جائے تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کو انجام دے دو۔ مگر معاملہ یہ ہے، آج ہم دنیا کے لیے تو فکر مند ہیں مگر آخرت کے لیے ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن تو قریب آ رہا ہے۔ ایک ایک دن ہماری زندگی کے جو گزر رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، تم موت کو یاد کیا کرو، قبر کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اے لوگوں سنو، انی نہیتکم عن زیارت القبور، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن تم قبر پہ جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ جب تم قبر پہ جاؤ گے تو قبر تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ قبر پہ جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ مٹی کے اندر جسے دفن کیا گیا ہے اپنے کیے ہوئے اعمال کے اعتبار سے سزا یا نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا، برزخ کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن تو ہمارے بیچ میں یہ بھی چلا کرتا تھا۔ قبر پہ جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو ایک خاموش پیغام ملے گا، یہ بندہ جسے آج قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں، زمین کے برابر ان کی قبر ہو گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ کون سی قبر کس کی ہے، جاننا مشکل ہوگا۔ آپ جائیں قبرستان میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی ہماری طرح نوجوان آج مٹی میں پڑا ہوا ہے، کوئی آپ کی عمر کا بوڑھا مٹی میں پڑا ہوا ہے، کوئی وہ انسان جو نہیں سڑکوں پہ چلا کرتا تھا، جو نہیں باغیچوں میں بیٹھا کرتا تھا، آج قبروں میں دفن کیا جا چکا ہے۔ ایک ٹائم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، ایک موقع ایسا آنے والا ہے جیسے ہم مٹیاں لے کر کے اپنے ہاتھ کو صاف کرتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا ہمیں ہماری قبر تک پہنچا دیا جائے گا، ہمارے جنازے کی نماز کو پڑھ لیا جائے گا، ہمیں عزت کے ساتھ قبر میں دفن کر کے مٹی دے کر کے لوگ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے، اور وہاں ہمیں اپنے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اندازہ کرو کتنی تاریک کوٹھی ہے، کتنا تاریک و گڈھا ہے جس گڈھے میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر نیکیاں نہ ہوئی، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام نہ کیے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی نہ کیا، تو پھر یقین مانو بڑی تباہی اس برزخ کی زندگی میں ہونے والی ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرے گا پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اگر جنت میں ڈال دیا تو جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت شہروں میں چلے جاؤ، بڑی سی بڑی نعمتیں ہم دیکھ لیں، لیکن جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی کوئی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لا عین رأت، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوئی ہوگی۔ جنت کے بارے میں کبھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی نعمتیں کیسی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جنت اگر مل گئی تو اچھا ہے، لیکن اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، اگر جہنم
انسان کا ٹھکانہ بن گیا، اگر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیا تو پھر یقین مانو وہ انسان بہت گھاٹے میں ہے، بہت خسارے میں ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن کریم کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، کامیاب وہ ہوگا جو مومن بن کر کے رہے گا۔ آپ دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے کوئی گناہ کا کام کر لو، دنیا سے بچ سکتے ہو۔ دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا ہے دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں تم جو گناہ کا کام کرتے ہو، مگر سمجھو یہ زمین ہمارے خلاف کر قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہمارا پیر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، کل قیامت کے دن ہم اپنے بندوں اور انسانوں کی زبان پہ تالے لگا دیں گے، زبان کو اللہ بند کر دے گا، انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہے گا اے اللہ اس نے میرے ذریعے ظلم کیا تھا، یہ پیر گواہی دے گا اے اللہ میرے ذریعے چل کر کے فلاں گندا کام کرنے کے لیے گیا تھا، اس لیے میرے پیارے بھائی اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ کہتا ہے جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ جھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین اپنے سارے بوجھ کو باہر نکال دے گی، یقول الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ایک ایک بات کو، ایک ایک خبروں کو بیان کر دے گی۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرا گنہگار بندہ دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے گناہ میرے اوپر کیا تھا، اے اللہ اس نے گناہ میرے اوپر کیا تھا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، تیرا رب اس دن زمین کو کھولنے کی طاقت دے گا۔ کل قیامت کے دن جب ہماری چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، انسان گھبرا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، جب انسان کی چمڑیاں انسان کے خلاف گواہی دیں گی تو انسان کی چمڑیوں سے کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اے میرے بدن کی چمڑی تو نے میرے خلاف گواہی کیوں دیا؟ وہ چمڑیاں جواب دیں گی قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اے انسان میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو تیرے بدن کی چمڑی ہوں، لیکن سن لے أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس اللہ نے تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت دیا تھا، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دیا ہے، اس اللہ کی وجہ سے ہم نے بولا ہے۔ پیارے بھائی ایک حدیث بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن جب بندوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر کے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، ہم اور آپ یہ جان لیں یہ دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد جب موت آتی ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوں گے، حفاۃ عراۃ، ننگے بدن ہوں گے، کسی کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، غرلا، جیسے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کا خطرہ نہیں کیا رہتا، بغیر خطرے کی حالت میں کل قیامت کے دن جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس تفسیر میں جائے بغیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل خمس، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے کوئی انسان اپنے پیر کو ہٹا نہیں پائے گا، ہلا نہیں پائے گا، حرکت نہیں دے پائے گا، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا انعمنی فیما افنیت، میرے بندے 50 سال 60 سال 70 سال کی جو زندگی تو گزار کر کے آیا تھا اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا؟ میری عبادت میں گزارا، میری بندگی میں گزارا، یا عیاشیاں کرتا رہا، گناہ کا کام کرتا رہا، مجھے ناراض ہونے والے کام کو تو انجام دیتا رہا، کیسے گزارا اپنی زندگی؟ تو اپنی زندگی کے گزارنے کا حساب لے لے۔ آپ غور کرنا جوانوں،
پہلا سوال پوری عمر کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں، بچپن سے لے کر کے موت تک۔ اور دوسرا سوال اللہ خاص کر کے جوانوں سے کرے گا، وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ جوانی یہ گولڈن پیریڈ ہے انسان کی زندگی کا، بہترین مرحلہ انسان کی زندگی کا، اس لیے اللہ خاص کر کے آپ غور کریں، پہلے سوال میں بچپن سے موت تک کا مرحلہ آ گیا، مگر خاص کر کے اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ اس لیے جوانوں آپ غور کریں، آج ہمارے نبی کے خلاف کوئی بول دے، اسلام کے خلاف کوئی بات کر دے، ہم آپ سے باہر آ جائیں گے، ہمیں غصہ آ جائے گا، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، اور ہم آئے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو آپ ناپسند سمجھتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد فالتو بکواس کو آپ ناپسند سمجھتے تھے۔ آپ دیکھ لیجیے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ رات کے 10 اور 11 بجے تک ہم موبائل پر بزی رہتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ زندگی یا جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی، اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ آپ بس آخری بات بتا رہا ہوں، موبائل کا زمانہ ہے، سارے کے سارے لوگ موبائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن کے لیے اگر کسی کا موبائل خراب ہو جائے، ایک دن کے لیے اگر کسی کا موبائل بند ہو جائے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کون سی چیز اس کی غائب ہو گئی ہے۔ ایسی عادت ہم سب کو لگ گئی ہے موبائل کی۔ موبائل کا اتنا فکر ہے، موبائل پر اتنا دھیان ہے، مگر ہمیں جس زندگی کے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں جہاں لوٹ کر کے جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ہمارے رابطے ہونے چاہیے، جو اللہ سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، ہم صبح سے لے کر شام تک گناہ کا کام کریں، ہمیں کوئی احساس نہ ہو، ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہمیں کوئی سوچ نہ ہو، ہمارے اندر کوئی چیز پیدا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس جوانی کا حساب دینا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ سوچ کر کہ آپ اللہ رب العالمین والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، ورنہ اس ٹائم جب موت کا ٹائم آئے گا تب پچھتانے سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تم تمام لوگوں کو اپنے دین سے جوڑ کر کے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ العالمین تمہیں توحید پر قائم رکھ، اس لیے کہ توحید کے بغیر دنیا سے اگر کوئی جائے گا تو اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس دنیا کی آخری سانس لیں، جب ہماری زندگی کی دوڑ کٹنے والی ہو، تب بھی ہم توحید پر قائم رہیں، اور اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن جنت الفردوس کا حقدار بنا دینا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى ما اكبر۔